انفوٹینمنٹ ورلڈ کے ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، اہرام مصر یعنی پیرامڈز آف گیزا، جو کہ صدیوں سے اپنے اندر کئی راز چھپائے ہوئے ہیں جو ساری دنیا کے لیے حیرت کا باعث ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ صرف مقبرے ہیں جہاں مصر کے فرعونوں کو دفنایا جاتا تھا، جبکہ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ قدیم وقتوں میں بغیر ٹیکنالوجی کے بنائے گئے شاہکار ہیں جو ان کی طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہیں، اور آج بھی سائنس ان کو مکمل طور پر دریافت نہیں کر سکی۔ صرف یہی نہیں بلکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ تعمیرات عام انسانوں نے نہیں کی، بلکہ ان میں ایلینز یعنی خلائی مخلوق کا ہاتھ ہے۔ لیکن اب 2025 میں جو نئے راز کھل کے سامنے آئے ہیں، انہوں نے پوری دنیا کو ایک بار پھر ہلا کے رکھ دیا ہے، اور کئی ایسے انکشاف ہوئے جس سے ایک بار پھر اہرام مصر پر بات کرنا اور یہ قیاس آرائیاں زور پکڑ گئی ہیں۔ کچھ دن پہلے ہی 2 سائنسدان مصر پر تحقیق کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ان پیرامڈز کی سکیننگ کی۔ یاد رہے کہ یہ ٹیکنالوجی راڈار کی ٹیکنالوجی سے بھی زیادہ جدید ہے، اور یہ زمین کے اندر تک چھپے کئی رازوں سے پردہ اٹھانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس ٹیم نے جب مصر کے ان پیرامڈز، خاص طور پر سب سے بڑے پیرامڈ کی سکیننگ کی تو ان کو پتا چلا کہ یہ اہرام نہ تو صرف مقبرے ہیں، نہ قدیم لوگوں کی مہارت کا ثبوت، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ، اور ان کے نیچے ایک وسیع انفراسٹرکچر موجود ہے، اور یہ ان کے نیچے زیر زمین تقریباً 2 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ گیزا کے تینوں بڑے پیرامڈز کے نیچے موجود ہے اور ان سب کو ایک دوسرے سے ملاتا ہے۔ یہ نظام بہت پیچیدہ ہے، اور ان کے مطابق یہ ایک جدید انداز میں ڈیزائن کیا گیا مکمل انرجی سینٹر تھا، اور جیسے جیسے مزید تحقیق ہوتی گئی تو ایک نئی دنیا سامنے آئی، کیونکہ یہ صرف ایک انرجی سینٹر بھی نہیں بلکہ اس میں مزید کئی ٹنل یعنی سرنگ، چیمبرز اور مکمل 5 منزلوں پر مشتمل عمارتیں بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں 8 طویل کنویں ہیں جن کے ارد گرد سیڑھیاں لپٹی ہوئی ہیں، اور یہ سیڑھیاں زمین کی سطح سے تقریباً 648 میٹر نیچے جاتی ہیں، اور یہ کنویں آخر میں جا کر 2 کمروں میں ملتے ہیں، اور ہر چیمبر یا اس کمرے کا سائز 80 بائی 80 میٹر ہے۔ پہلے تو یہ سوچا گیا کہ یہ شاید اس وقت بجلی پیدا کرنے کا نظام تھا، لیکن پھر پتا چلا کہ یہ وائرلیس انرجی ٹرانسمیشن کا سینٹر تھا۔ ماہرین کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ وہ نظام ہے جس کا ذکر ٹیسلا نے اپنی تحقیق میں کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ توانائی کی کسی بھی قسم، مثلاً بجلی کو بغیر کسی تار کے دنیا کے کسی بھی حصے تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے بنے ان پیرامڈز، جن کے بارے میں پہلے ہی سائنسدان جواب دینے سے قاصر ہیں کہ یہ بنائے کیسے گئے، ان کے نیچے اس قدر جدید ٹیکنالوجی کا موجود ہونا کس قدر حیران کن ہے، کیونکہ اس طرز کی ٹیکنالوجی جو 21ویں صدی میں بھی موجود نہیں، اس وقت کیسے استعمال کی گئی۔ یہ نظام اس وقت بجلی پیدا کرنے اور اس بجلی کو مختلف علاقوں تک پہنچانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس پر ایک اور قیاس آرائی یہ بھی ہے کہ شاید یہ سسٹم زمین کے علاوہ دوسرے سیاروں، ستاروں پر بسنے والی مخلوق کے ساتھ رابطے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس پر ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ اگر یہ سسٹم اتنا ایڈوانسڈ ہے تو یہ بنایا کس نے؟ اگر انسانوں نے بنایا تو پھر یہ آج تک چھپا کیسے رہا؟ اتنے سالوں کی تحقیق کے بعد بھی اس کا کوئی سراغ یا کوئی دستاویزات کیوں نہیں ملے؟ زیر زمین ان عمارتوں پہ ایسے نقش و نگار بھی پائے گئے ہیں جس کو سمجھنا کم از کم آج کے دور میں کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ قدیم دور کے مصر کے نقش و نگار نہیں، بلکہ اتنی ٹیکنالوجی اور ریسرچ کے بعد ایسٹرونومی یعنی علم فلکیات سے جو راز جانے گئے، یہ ان سے ملتے جلتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوا کہ اس وقت کے لوگ علم فلکیات میں بھی مہارت رکھتے تھے، اور وہ آج کی ایسٹرونومی کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے، کیونکہ یہ تصاویر ستاروں کے نظام کی عکاسی کرتی ہیں، اور یہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ زمین کے علاوہ دور کہیں آسمان میں تیرنے والے ستارے، سیاروں پر بھی زندگی موجود ہے۔ ان میں سے کچھ ستارے تو وہ ہیں جنہیں آج جدید ٹیلیسکوپ سے دریافت کیا گیا، لیکن ان کا نقش اس وقت کیسے بنایا گیا، یہ ایک معمہ ہے۔ کئی ستارے، سیارے اتنے غیر معمولی دکھائے گئے کہ ابھی تک حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں جان پایا، لیکن کچھ تصاویر ایسی ضرور ہیں جو آج کی جدید سیٹلائٹ سے مشابہت رکھتی ہیں۔ اس سب سے ماہرین کا خیال یہ ہے کہ یا تو مصری تہذیب کو کسی بیرونی طاقت کی مدد حاصل تھی، اور یا پھر ان کے پاس وہ تمام ٹیکنالوجی موجود تھی جسے آج ہم جدید خیال کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سسٹم کی موجودگی صرف خلائی مخلوق کی موجودگی کو ظاہر نہیں کرتی، بلکہ ان سے رابطہ کرنے کے ذرائع کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، کیونکہ جو زبان استعمال ہوئی وہ بھی مکمل طور پر ڈی کوڈ نہیں کی جا سکتی، یا ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسا پیغام ہو جو مستقبل کے انسانوں کے لیے چھوڑا گیا۔